جامع مسجد منہاج القرآن کے جنگ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے خاص کرم اور اپنی نوازشات سے ملک پاکستان کو پوری دنیا کے اندر عزت عطا فرمائی۔ افواج پاکستان کو اللہ پاک نے سرخرو فرمایا اور دشمن کے ارادوں کو، ناپاک ارادوں کو اللہ پاک نے نیست و نابود کر دیا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوا ہے اور ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے جس طرح جنگ کی تیاری کی اور عالمی آشیرواد پر اس کا خیال تھا کہ پاکستان کو جنگ سے دوچار کر کے، کمزور کر کے اس کے مزید ٹکڑے کیے جائیں جیسے بنگلہ دیش کو الگ کیا گیا، مگر ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے، انسان کی پلاننگ ہوتی ہے، انسان کی تدبیر ہوتی ہے اور ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، اور ہمیشہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کی تدبیر ہوتی ہے۔ قرآن نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا اور ہمیشہ سے عالم کفر اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، قرآن نے کہا انہوں نے مکر کیا، چالیں چلی، اور اللہ نے پھر اپنی تدبیر فرمائی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے افواج پاکستان کو وہ عزت عطا فرمائی، پاکستان کو وہ عزت اور سلامتی عطا فرمائی کہ عالم کفر بھی دنگ ہے، جو اس سوچ میں تھے کہ 2-4 دن کی بات ہے، انڈیا کو ہم اس علاقے کا تھمدار بنا دیں گے اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کر دیں گے اور پاکستان کے ٹکڑے کر دیں گے۔ اللہ پاک نے ان کی ساری تدبیروں کو الٹ کر دیا اور دنیا یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ جو آرمی جو افواج پاکستان کی ہیں اس کی مثال نہیں۔ عالمی میڈیا نے کنگ آف سکائی لکھا ہے کہ آسمان کے فضاؤں کے بادشاہ ہیں افواج پاکستان، جو کارکردگی انہوں نے دکھائی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان کے اندر جو جذبہ شہادت ہے اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ جذبہ شہادت اللہ نے جو مسلمانوں کو عطا کیا ہے اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ تو ہم اس پر اللہ پاک کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرتے ہیں کہ اس کے کرم سے یہ سارا کچھ ممکن ہوا کہ اللہ نے پاکستان کو فتح عطا فرمائی، افواج پاکستان کو سرخ روح فرمایا اور افواج پاکستان نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت دکھا کر، اس میں ایئر فورس ہو، نیوی ہو یا ہماری بری فوج ہو، آرمی، تینوں افواج نے اپنا پیشہ ورانہ کام دکھایا اور پھر اللہ نے کرم نوازی کی، کیونکہ اس آپریشن کا نام بھی قرآن سے لیا گیا، بنیان مرصوص، وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف در صف لڑتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں،
اتنا کم ہے. ہم اپنی افواج کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور وہ مرد کلندر، وہ مرد مجاہد، وہ اللہ کا احسان بن کر جو اس ہمارے ملک پاکستان کو عطا ہوا، جس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا، ہم اس عظیم ہستی کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ اس کی قبر پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. آج اگر آپ کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا، آپ ایٹمی فورس نہ ہوتے، تو امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، یہ تین الف جو ہیں، انڈیا، امریکہ اور اسرائیل، یہ کب کے آپ کو نگل گئے ہوتے. ایک یہ اور دوسرا آپ کی افواج. یہ دو طاقتیں اللہ نے آپ کو ایسی عطا فرمائی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا ملک سلامت ہے، آپ آزادی کی سانس لے رہے. اس لیے میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی گزارش کی تھی کہ دیکھیں کمی بیشی جہاں بھی انسان رہتا ہے کمی بیشی ہوتی ہے. جو بھی انسانوں کا سسٹم ہے اس میں کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن اوور آل پوری دنیا کے اندر افواج پاکستان نے پاکستان کی سلامتی کے لیے جس طرح جدوجہد کی، جس طرح آپریشن کیا، پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا. اس لیے افواج پاکستان کے خلاف اگر کوئی بھونکتا ہے تو وہ اپنے ملک، قوم کے ساتھ غداری کر رہا ہے. یہ ابتدائی بات تھی جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. اس تمہید کے بعد جو دوسری گزارش ہے کہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کل مومن آپس میں بھائی بھائی. مسلمان کو چاہیے وہ اپنے مسلمان بھائی کو مضبوط کرے. مسلمان ممالک کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان ممالک کو آپس میں مضبوط کرے، آپس میں متحد ہوں، آپس میں اتحاد پیدا کریں. اگر کسی ملک نے قرض لینا ہو تو بجائے اس کے کہ ہم IMF سے سود پر قرض لیں، سود پر قرض لیں، یہ بھی نحوست ہے. سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. قرآن نے یہ الفاظ، جنگ کے الفاظ، حرب کے الفاظ استعمال کیے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. مسلمان ملک اپنا IMF بنائے مسلمانوں کا. کسی بھی مسلمان ملک کو قرض چاہیے ہو وہ قرض حسنہ ملے، سود پر نہیں، وہ سود پر نہ ہو، وہ قرض حسنہ ہو. مسلمان ملک اپنی فورس بنائے کہ کسی بھی اسلامی ملک پر اگر اٹیک ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، وہ اتحادی فورس. اگر کافر اتحادی فورس بنا سکتا ہے کافر ہو کر، مسلمان جسے اللہ نے اتحاد کا درس دیا، قرآن نے اتحاد کا درس دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے الفاظ کے ساتھ قرآن نے مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کا درس دیا. اور حضور نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہے، وہ کیوں نہیں اکٹھا ہو رہا؟ مسلمان متحد ہو جائیں، تمام اسلامی ممالک متحد ہو کر اپنی اسلامک فورس بنائیں جو پورے تمام اسلامی ممالک کو پروٹیکٹ کرے، ان کا دفاع کرے. کا تیسرا تجارت، باہمی تجارت. یہ بڑا اہم عنصر ہے، بڑا اہم عنصر ہے جسے ہم بھلا رہے. بحیثیت مسلمان ہماری پریورٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی یا اسلامی ممالک کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کریں تاکہ اس کا فائدہ ہمارے اسلامی ممالک کو. ترکی نے ساتھ دیا ہمارا اور ملک کا ساتھ دیا اس نازک موقع پر.
اب دیکھیں انڈیا کے اندر ترکی کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ ہو رہا ہے کہ ترکی نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور ہم اتنے غیرت مند ہیں، اتنے غیرت مند ہیں کہ اسرائیل کے ڈرون ہمارے خلاف استعمال ہوئے، اسرائیل نے اپنے ڈرون انڈیا کو دیے جو ہمارے خلاف استعمال ہوئے، اسرائیل کھل کر غزہ کے اندر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، مگر ہم اسرائیلی پروڈکٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ہماری حمیت کدھر گئی ہے؟ جو کلمہ نہیں پڑھتا اسے اپنے ملک اور اپنی ملت اور اپنی قوم سے اتنا پیار ہے کہ ترکی نے صرف پاکستان کا ساتھ دیا، انڈین لوگوں نے ترکی کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے متبادل جب ترکی نے ہمارا ساتھ دیا تو ہمیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم اسرائیل کی پروڈکٹ استعمال کریں، ہم ترکی کی پروڈکٹ کیوں نہ استعمال کریں؟ ایک تین سے دو شکار کریں، اسرائیل کو کمزور کریں، ترکی کو پاورفل کریں، امپاور کریں۔ یہ سوچ ہم نے ڈیولپ کرنی ہے اپنے اندر اور نئی نسل کے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر کہ بینگ اے مسلم ہم نے اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا اور سوچنا ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل صحیح، مگر کیا اس کی وجہ سے کہیں میرے مسلمان کسی بھائی کا نقصان تو نہیں ہو رہا، کسی مسلمان ملک کا نقصان تو نہیں ہو رہا، کہیں اسلام دشمنوں کو طاقت تو نہیں مل رہی؟ اگر پیپسی چھوڑ دیں گے تو کوئی موت نہیں آئے گی، کوکا چھوڑ دیں گے تو کوئی موت نہیں آئے گی، لیز نہیں کھائیں گے تو نہیں موت آئے گی۔ کس کو نہیں پتا؟ سوشل میڈیا پر ساری پروڈکٹس کی تفصیلات موجود ہیں۔ مسلمان آپس میں اپنی عالمی منڈی بنائیں۔ اللہ نے جتنے وسائل مسلمانوں کو دیے ہیں اور جس سخاوت سے عطا کیے ہیں اور جس فراوانی سے عطا کیے ہیں، اگر مسلمان یہ بات سمجھ جائیں کہ ہم نے اپنے وسائل کو اکٹھا کرنا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو مضبوط کرنا ہے، مسلمان ممالک کو مضبوط کرنا ہے، عالم کفر آپ کے قدموں میں آ جائے۔ سب سے زیادہ اس وقت دنیا کا سسٹم چلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے، تیل کی ضرورت ہے۔ جتنا تیل فراوانی کے ساتھ اللہ نے اسلامی ممالک کو دیا ہے، وہ پاکستان ہو، ایران ہو، یوئی ہو، سعودیہ ہو، قطر ہو، یہ جتنے ممالک ہیں، جتنی تیل کی دولت اللہ نے مسلمان ممالک کو دی ہے، پوری دنیا ایک طرف آپ کے دو چار ممالک اکٹھے ہو جائیں، دنیا کا پہیہ جام کر سکتے ہیں۔ سونا ہے، اللہ نے فراوانی سے سونے کے ڈھیر دیے ہیں مسلمانوں کو، کوئلہ ہے، گیس ہے، یہ سارے وہ ذخائر ہیں جو دنیا کے قیمتی ترین ذخائر ہیں اور سب سے زیادہ وافر مقدار میں اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی۔ مگر سر شرم سے جھک جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ حرمین کے وارث جو ہمارا مرکز ہے وہاں پر عالمی اسلحے کا ڈیلر آتا ہے، عالمی اسلحے کا ڈیلر آتا ہے جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ وہ صرف امریکہ کا صدر نہیں ہے، وہ عالمی ڈیلر ہے اسلحے کا۔ عالمی طاقتیں خاص کر امریکہ کبھی بھی ایک منٹ کے لیے بھی جو سوچ سکتے کہ جنگ بند کر دی جائے، اگر جنگیں بند ہو جائیں تو امریکہ کی ساری معیشت ہی اسلحے پر چلتی ہے۔ اسلحہ کون خریدے گا پھر؟ کون خریدے
دے گا اسلام. اس لیے عالمی طاقتیں کبھی دنیا میں جنگ بند نہیں ہونے دیں گی. وہ ایک محاذ اگر ٹھنڈا ہوگا، کمزور ہوگا، وہ نیا محاذ کھول لیں گے. وہ کمزور ہوا تو نیا محاذ کھول لیں گے، نئی جگہ نیا میدان لگا لیں گے. انہوں نے اپنا اسلحہ بیچنا ہے. آپ سرچ کریں کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑے اسلحہ ساز کون ہیں، اسلحہ بنانے والے کون کون سے ملک ہیں. پوری دنیا کو اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ساتھ خود پوری دنیا میں پھر کے اسلحہ بھیج رہے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، ایران کے پاس ہم اسلحہ نہیں رکھنے دیں گے، ہم ایٹم نہیں رکھنے دیں گے، اسلام ایران کو اجازت نہیں دیں گے. یعنی کسی اسلامی ملک کے پاس اسلحے کی اجازت نہیں ہے. ہم بھی تھامدار رہیں گے، ہم بھی بنائیں گے، ہم بھی بیچیں گے. کوئی اور نہ اسلحہ بنائے، نہ رکھے، نہ بیچے، کیونکہ ان کی ماں مرتی ہے، ان کی مارکیٹ ختم ہوتی ہے. آپ نے دیکھا $1.5 ارب کا معاہدہ سعودیہ نے کیا ہے امریکہ کے ساتھ اسلحے اور مختلف چیزوں. $1.5 ارب، پورا فلسطین نئے سرے سے تعمیر ہو سکتا ہے. $1.5 ارب اگر لگائے جائیں، پورا فلسطین نئے سرے سے تعمیر ہو سکتا ہے. قطر نے جہاز گفٹ کیا ہے. قطر نے سونے کا ٹائلٹ لگا ہوا ہے. جو مسلمانوں کا قاتل ہے، غاصب ہے، ظالم ہے، مسلمان ان کو گفٹ دے رہے ہیں، اور اتنے قیمتی گفٹ دے رہے ہیں. ان کے ساتھ تجارتیں بڑھا رہے ہیں. یہی اسلحہ پاکستان سے بھی خریدا جا سکتا تھا، یہی اسلحہ ایران سے بھی خریدا جا سکتا تھا، یہی اسلحہ ترکی سے بھی خریدا جا سکتا تھا. اسی اسلحے کے لیے سارے اسلامی ملک مل کر اپنے پلانٹ بھی لگا سکتے تھے، خود بھی بنا سکتے تھے. اتنا پیسہ لگا کر بدقسمتی اور عالمی طاقتوں کی سازشیں کہ انہوں نے اس طرح سازشیں بنی ہیں کہ زیادہ تر حکمرانوں کو انہوں نے اپنے پنجوں میں کیا ہوا ہے، اپنا غلام بنایا ہوا ہے. یہ باتیں سخت ہیں، لیکن یہ امت کے لیے فائدہ مند ہے. امت جب تک ان باتوں پر نہیں آئے گی، اس وقت تک امت کا کوئی عزت کا کوئی دوسرا راہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ پھر سے سرخرو ہو جائے، اسلام پھر سے غلبہ کی طرف جائے، امت واحدہ بنے. اس کے لیے ہم نے ان باتوں کی طرف آنا ہے کہ ہم آپس میں تجارت کو فروغ دیں، آپس میں سیکورٹی کو فروغ دیں، آپس میں ہم افرادی قوت کا تبادلہ کریں. افرادی قوت، ان لوگوں کے پاس افرادی قوت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں. امریکہ اپنے فوجیوں کو بچا کے رکھتا ہے، اپنی عوام کو بچا کے رکھتا ہے، دوسروں کو مرواتا ہے، اپنا صرف اسلحہ سیل کرتا ہے، ڈالر کماتا ہے. اور یہ بھی جو ابھی جنگ بند کی گئی ہے، اس پر زیادہ خوش نہیں ہونا. بیسیکلی وہ پنجابی نے محاورہ ہے نا، مانے چودھری نے ککڑ مار پانی پہ ہوئے تو لڑائی رکوا دیں. وہ ککڑ پڑھانے پہ ہو نا، چودھری نے ککڑ اگر دعا ککڑ مارنا پہ ہوا آنے روک دے، وہی روک دے. بیسیکلی یہ انڈیا چودھری کا مرغا ہے.
اب بھی اس وقت بھی انڈیا کو اسلحہ سپلائی ہو رہا ہے، انڈیا کو تیار کیا جا رہا ہے، اور انڈیا اپنی خدمت مٹانے کے لیے اور عالمی طاقتیں اس پاکستان کو میدان جنگ بنانا چاہتی ہیں۔ انڈیا، ایران اور پاکستان کا ایٹمی پاور ہونا یہ دنیا کو ہضم نہیں ہو رہا، اور پھر اللہ نے اوپر کرم یہ کر دیا کہ پاکستان نے اللہ کی طرف سے وہ کر دکھایا کہ اسرائیل کے ڈرون سے پاکستان نے مار گیا، اسرائیل کی ماں مار گئی، پوری دنیا میں اس کا ڈرون بدنام ہو گیا۔ فرانس کا رافیل تھا، پوری دنیا اس کو ایک طاقت مانتی تھی کہ دنیا کا سب سے بہترین جنگی جہاز ہے، انڈیا نے مار گرائے، فرانس کی بھی ماں مار گئی، اس کی مارکیٹ بیٹھ گئی، اب کون رافیل خریدے گا؟ انڈیا کی پوری دنیا میں ایک نام تھا آئی ٹی میں، انڈیا بڑا اوپر جا رہا ہے آئی ٹی میں۔ پاکستان نے ساری سائٹ سے ہیک کر کے 70% بجلی بلیک آؤٹ کر کے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم زندہ کون ہیں، ہم ابھی زندہ ہیں۔ انڈیا کی بھی ماں مار گئی۔ روس کا سسٹم جو اس نے S-400 خریدا تھا، ایئر ڈیفنس سسٹم، روس کی بھی ماں ماری ہے۔ اللہ نے ایک تیر سے پاکستان سے کئی شکار کرائے، وہ S-400 بھی تباہ ہو گیا۔ اگلا نمبر امریکہ کا تھا، اس لیے امریکہ درمیان میں آ گیا۔ ہم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے جہاد کے لیے، ہماری فورسز تیار ہیں، ہم پاکستان کا ہر بچہ تیار ہے۔ انشاءاللہ اگر پھر بھی کبھی جنگ مسلط کی گئی، میں مبارکباد دیتا ہوں ہماری قوم کو کہ ہماری قوم نے جو جذبہ سوشل میڈیا پر اپنی افواج سے محبت کے لیے اور متحد ہو کر انڈیا کے سامنے جو جذبہ عالمی طاقتوں کو دکھایا ہے، یہ قابل تعریف ہے۔ اور جب تک یہ دو چیزیں باقی ہیں، اپنے وطن اور فوج سے محبت اور جذبہ شہادت، انشاءاللہ پاکستان کو کوئی دنیا کی بحری آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک اس ملک کو سلامت رکھے، ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کو نہ صرف اسلام کا قلعہ بنائے بلکہ عالمی دنیا میں اللہ اسلام کا لیڈر بنائے۔